بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں پاک سٹڈیز اردو میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ کچھ دن پہلے جب میں نے چیپٹر 2 اس کا قیام پاکستان کا قیام جب میں نے سٹارٹ لیا تو مجھے فیل ہوا کہ جو ٹیچرز پہلے بھی پڑھاتے رہے تھے تو وہ بچوں کو پورا چیپٹر تو پڑھا دیتے ہیں لیکن بچوں کے پاس نوٹس نہیں ہوتے۔ تو میں نے اپنی کلاس کے لیے جو نوٹس بنائے، ایکسرسائز کے نوٹس بنائے ہیں، اس کے بعد میں پھر چیپٹر کے بیچ میں سے بھی بناؤں گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ شارٹ کوسچن نمبر 1، شملہ وفد 1906 کی اہمیت بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، شملہ وفد کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب برصغیر میں ہندو اور مسلم رہنماؤں کے درمیان سیاسی اختلافات کو ختم کرنے اور ایک آئینی حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس وفد نے ہندوستان کی آئندہ سیاسی ساخت پر بات چیت کی اور مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کو اجاگر کیا، جو بعد میں قیام پاکستان کی بنیاد بنی۔ شملہ وفد نے مسلمانوں کے اعتماد کو بڑھایا اور آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی راہ ہموار کی۔ سوال نمبر 2، لیکن سوال نمبر 2 سے پہلے ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کتاب میں بھی سارا مواد ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اگر مزید اس کو دلچسپی اس میں قائم کر دی جائے اور بچوں کے لیے تھوڑا سا اپنے الفاظ میں اس کو آسان بنا دیا جائے تو بچے زیادہ آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے زیادہ بہتر مارکس آ سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 ہے، 1928 کی نہرو رپورٹ کا تجزیہ بیان کریں۔ اس کا جواب، 1928 کی نہرو رپورٹ ہندوستان کے آئینی مستقبل کے لیے ایک تجویز تھی۔ یہ رپورٹ تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق، خواتین کی آزادی اور بنیادی حقوق کا مطالبہ کرتی تھی، تاہم مسلمانوں کے علیحدہ انتخابی حلقوں اور دیگر اقلیتوں کے تحفظات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے مسلم لیگ اور دیگر اقلیتوں نے اسے مسترد کر دیا۔ مسلمانوں کے مطالبات جنہیں لکھنؤ معاہدہ میں تسلیم کیا گیا تھا، کانگریس نے نہرو رپورٹ میں انہیں الٹ دیا اور مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا۔ سوال نمبر 3، آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 مقاصد کیا تھے؟ جواب اس کا، آل انڈیا مسلم لیگ کے یہ 3 مقاصد تھے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور مسلمانوں کے مطالبات کو برطانوی حکومت کے سامنے باعزت طریقے سے پیش کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات پیدا کرنا اور حکومتی پالیسیوں کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ نمبر 3، مندرجہ ذیل مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر ہندوستان کی دیگر جماعتوں کے ساتھ معاونت کرنا۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ شارٹ کوسچن نمبر 4، قائد اعظم کے پیش کردہ 14 نکات کی اہمیت بیان کریں۔ جواب اس کا، قائد اعظم کے پیش کردہ 14 نکات کی اہمیت درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ۔ ان نکات نے مسلمانوں کے سیاسی، مذہبی، ثقافتی اور سماجی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا۔ نمبر 2، ہندو مسلم اتحاد کی کوشش۔ ان نکات نے برصغیر میں 2 قوموں کی شناخت واضح کی۔ نمبر 3، آئندہ کی حکمت عملی۔ یہ نکات مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک رہنما اصول بنے اور ان کی آئندہ کی حکمت عملی طے ہو گئی۔ نمبر 4، تحریک پاکستان کی بنیاد۔ ان نکات نے تحریک پاکستان کو ایک بنیاد فراہم کی جو بعد میں قیام پاکستان کی بنیاد بنی۔ نمبر 5، غیر مسلم اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ ان نکات نے اقلیتوں کے حقوق کا بھی تحفظ یقینی بنایا۔ سوال نمبر 5، بچوں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سوال بے شک آپ اپنی بک سے دیکھیں۔ تاریخ پاکستان حصہ اول جو ہے مطالعہ پاکستان کا، گریڈ 9 کا، اس کا جو چیپٹر قیام پاکستان ہے، سبق نمبر 2 بنتا ہے، تو اس کے سوال بے شک آپ بک سے لکھیں اور آنسرز آپ ان نوٹس میں سے لکھ سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 5 ہے، علامہ اقبال کے 1930 کے خطاب کا تجزیہ کریں۔ اس کا جواب، اس خطاب میں علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہبی، ثقافتی، معاشی اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک خود مختار ریاست کی ضرورت ہے۔
اقبال نے شمال مغربی ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں کو ایک الگ ریاست میں تبدیل کرنے کا تصور دیا، جو بعد میں قیام پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ تو بچوں اب ہم آتے ہیں سبق قیام پاکستان کے شارٹ کوسچن نمبر 6 کی طرف۔ 1945 کی شملہ کانفرنس کی ناکامی کی وضاحت کریں۔ جواب: جون 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد وائسرائے لارڈ ویول نے شملہ میں ایک کانفرنس منعقد کی اور ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کو اپنے منصوبے پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ مسلم لیگ کی قیادت قائد اعظم نے کی اور کانگریس کے وفد کی مولانا عبدالکلام نے قیادت کی۔ قائد اعظم نے اصرار کیا کہ ایگزیکٹو کونسل کے 5 ارکان کا مسلم لیگ سے ہونا ضروری ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ خضر حیات نے مطالبہ کیا کہ کونسل میں مسلمانوں کے لیے وقف ایک نشست ان کی پارٹی کو دی جائے۔ کانگریس نے بھی خضر حیات کی حمایت کی، مگر قائد اعظم نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور کہا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ کانفرنس بالآخر ناکامی پر ختم ہوئی۔ شارٹ کوسچن نمبر 7۔ 1946 کے کیبنٹ مشن پلان کے دیے گئے فارمولے کا تجزیہ کریں۔ اس وفد نے دونوں جماعتوں کانگریس اور مسلم لیگ کی قیادت سے ملاقات کی اور مئی 1946 میں ایک فارمولے کا اعلان کیا کہ نمبر 1، ہندوستان ایک یونین ہوگی جس میں برطانوی ہندوستان اور ریاستیں شامل ہوں گی۔ نمبر 2، صوبوں کے 3 گروپ ہوں گے۔ گروپ الف 6 ہندو اکثریتی صوبوں پر مشتمل ہوگا۔ گروپ بی یا بے پنجاب، سندھ اور شمال مغربی سرحدی صوبہ، جس کو اب ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، پر مشتمل ہوگا۔ جیم بنگال اور آسام پر مشتمل ہوگا۔ اس میں تیسرا جو اس کا پوائنٹ تھا کہ کسی بھی صوبائی اسمبلی کی اکثریت ہندوستانی اتحاد سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے گی تو 10 سال بعد کر سکے گی۔ کانگریس نے اس منصوبے کو قبول کر لیا۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا لیکن منصوبے کی شقوں کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا۔